رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وآلہ وصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بفضل طارہ و کرم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آج 12 پاروں کی تلاوت مکمل ہوئی، اور اسی 12ویں پارے میں سورہ یوسف ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ارشاد فرماتا ہے کہ یہ قصہ سنیں، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کا احسن القصص ہے، یعنی یہ بہتر قصہ ہے، اور مومنوں کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کو یہی قرآن پاک کے قصے سنائیں تاکہ ان کی زندگی سچائی والی زندگی بنے، کیونکہ قرآن پاک کے قصوں میں لطیفے جوکس وغیرہ نہیں ہوتے ہیں، بلکہ حقیقت اور سچائی رہتی ہے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام حسن و جمال کے پیکر، اور آپ بنی اسرائیل میں سے ہیں۔ آپ کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام، جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو دادا ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام، اور دونوں الگ الگ بیوی سے تھے۔ تو حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں بے شمار انبیاء کرام آئے، جس میں حضرت یعقوب علیہ السلام ہے، حضرت یوسف علیہ السلام ہے، حضرت زکریا علیہ السلام ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ اکثر انبیاء کرام حضرت اسحاق علیہ السلام کے اولاد میں سے آئے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں ایک ہی نبی آئے، وہ خاتم الانبیاء مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا نمبر 11واں تھا۔ حسن و جمال کے پیکر تھے، نبوت تھی آپ کے پاس، نبی بن کر بھیجے گئے تھے۔ اور ایک انسان کا فطری تقاضا رہتا ہے کہ جس کے 4-5 اولادیں ہو تو اولادوں سے تو سب سے محبت کرتا ہے، لیکن تقاضا فطری کے اعتبار سے انسان ایک اولاد سے زیادہ رغبت رکھتا ہے، زیادہ اس سے لگاؤ رہتا ہے کسی نہ کسی بہانے سے۔ حالانکہ بیٹے سب ہیں، اولاد سب ہیں، لیکن کسی نہ کسی ایک اولاد سے اس کو زیادہ رغبت رہتی ہے، محبت رہتی ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے زیادہ محبت تھی، اور یہی محبت ان کے 10 بھائیوں کے لیے حسد بن گئی، یعنی وہ حسد کرنے لگے کہ ہمارے باپ تو یوسف کو ہی چاہتے ہیں، یوسف سے ہی پیار کرتے ہیں، یوسف کو اپنے قریب بٹھاتے ہیں، اس کے ساتھ کھانا کھلاتے ہیں۔ اب یہ آگ حسد کی اتنی بڑھنے لگی، اور اس میں شیطان بھی شامل ہوا، تو ان بھائیوں نے 10 بھائیوں نے یہ پلان کیا کہ ہم حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے باپ کی آنکھوں سے اوجھل کر دیں، دور کر دیں، تاکہ ہمارے باپ ہم سے محبت کرنے لگے۔
یہ پلان کے مطابق انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قتل کا پہلے ارادہ کیا۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام سے حضرت یوسف علیہ السلام کو باہر کس بہانے سے لے جانا، کیونکہ یعقوب علیہ السلام بھی نبی تھے اور نبی کو غیب کی خبر رہتی ہے، ان کی تمام حرکتیں جانتے تھے۔ اور اسی درمیان میں حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا، اور وہ خواب تھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند، آپ فرماتے ہیں کہ مجھ پر آ کر سجدہ کیا، اور آپ نے یہی خواب اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے بیان کیا۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا یہ خواب بہت مبارک ہے، لیکن کسی سے ذکر مت کرنا، اور خاص کر کے تیرے بھائیوں سے مت کہنا، یہ نصیحت دی۔ اور پھر یہ لوگ 10 بھائی اپنے باپ کے پاس آئے، حضرت یعقوب کے پاس، اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ ہم کہیں تفریح کے لیے جاتے ہیں، تو ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم ہمارے بھائی یوسف کو بھی ساتھ میں لے کے جائیں۔ اب یہاں سے سفر یوسف شروع ہوتا ہے، اور کتنے چڑھاؤ اتار چڑھاؤ آتے ہیں وہ دیکھنا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں۔ کیونکہ ہمیشہ یاد رکھنا، ہر رات کے بعد سویرا ہونا ہے، ہر اندھیرے کے بعد اجالا آنا ہے، ہر دن ایک سا نہیں رہیں گا کبھی بھی انسان کی زندگی کے اندر، یہ یاد رکھ کر ہمیں اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، میں تم پر بھروسہ نہیں کر سکتا، تم میرے بیٹے کو کوئی بھیڑیا وغیرہ کھا جائیں گا اور آپ لوگ دھیان نہیں رکھیں گے، توجہ نہیں دیں گے۔ کہا نہیں، کیا بات کرتے ہو، ہمارا بھائی ہے یہ، اور ہم 10 لوگ ہیں، مکمل طور پر یوسف کا خیال رکھیں گے۔ ایسا بہانہ کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو لے جانے کے لیے حضرت یعقوب علیہ السلام کو تیار کیا، اور آپ بھائیوں کے ساتھ نکلے۔ اب راستے میں انہوں نے پلان چینج کر دیا کہ ان کو قتل نہیں کرنا ہے، مارنا نہیں ہے، بلکہ ایک پرانا کنواں ہو، اس کنویں کے اندر ڈال دینا ہے۔ تو جنگل میں ایک کنواں تھا جس کے اندر سانپ، بچھو، موجی جانور تھے، اور پلان کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام کا قمیص اتارا، جو آپ نے کرتا پہنا تھا وہ اتارا، اور آپ کو اس کنویں میں ڈال دیا۔ لیکن مشیت ربانی کچھ اور چاہتی تھی، اللہ کی قدرت کو کچھ اور منظور تھا، اور یہ تو اللہ کے نبی تھے۔ جیسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپ کو کنویں میں ڈالا تو کنویں کی تہ تک نہیں پہنچے تھے، اس سے پہلے سدرا کے تاجدار حضرت جبرائیل کنویں میں آ گئے، اور آپ نے اپنے پروں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو بٹھایا، اور سانپ کو اور اس موجی جانور سے کہا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، ان کی خدمت کرنی ہے، تمہیں ان کا خیال رکھنا ہے۔ جسے اللہ بچانا چاہتا ہے نا، تو کس شان سے کس طرح بچا رہا ہے وہ دیکھو، اور کن کے ذریعے بچا رہا ہے۔ اور اس طرح آپ روایتوں میں آتا ہے کہ کئی دن تک کنویں میں رہے، اور پھر انہوں نے بھائیوں نے کیا کیا، ایک لومڑی کو ذبح کیا، اور اس کا خون حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے میں لگا لیا، اور کچھ اپنے کپڑے میں بھی لگا لیا، اور باپ کے پاس آ کر رونا دھونا شروع کیا، اور کہا کہ ہماری بے توجہ ہو گئی، ہماری نظر سے ہم تھوڑے غفلت کھا گئے، اور حضرت یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، یہ ان کا خون والا کرتا ہے۔ والد گرامی نے کہا مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ تم لوگ کچھ نہ کچھ کریں گے، توجہ نہیں دیں گے، دھیان نہیں دیں گے، رونے لگے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اتنا روئے حضرت یوسف کی جدائی میں کہ آپ کی آنکھیں نابینا ہو گئی، آنکھوں کی روشنی چلی گئی، اتنا روئے۔ اب یہ کنویں میں اب مصر کی طرف سے ایک قافلہ نکلا، اور اتفاق سے پانی کی تلاش میں وہ قافلہ اس کنویں کے پاس پہنچا، اور بالٹی جیسے ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام بالٹی کے سہارے اوپر آ گئے، اور جو وہ اس قافلے کے 2 لوگ جو پانی لینے کے لیے کنویں کے پاس گئے تھے، وہ ایسا نورانی چہرہ دیکھتے ہی رہ گئے
اور اس وقت میں غلام کی سسٹم تھی، یا تو آزاد کر دیا جاتا تھا یا خرید لیا جاتا تھا. اور یہ لوگ قافلے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر گئے تو سب لوگ یہ خوبصورت چہروں کو دیکھنے لگے اور لوگوں کی تعداد حضرت یوسف کے دیدار کے لیے بڑھنے لگی. دیکھو دوسرا سفر شروع ہو رہا ہے. اور پھر اس قافلے کا جو امیر تھا اس نے کیا کیا کہ حضرت یوسف کو چہرہ دکھانے کا دام رکھ دیا اور دن کے اندر اس نے ایک اشرفی رکھا، ایک سونے کا سکہ، حضرت یوسف کا صرف دیدار کرنے کے لیے. اور پھر شام کا وقت آیا تو اس نے اپنا دام بڑھا دیا اور 10 اشرفی کر دیا. اور رات کا وقت آیا تو 100 اشرفی کر دیا اور بے شمار پیسے کما لیے. مصر میں چرچا ہونے لگی حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کی، اور یہی چرچا عزیز مصر کے کانوں تک پہنچی اور اس کی بیوی زلیخا کے کانوں تک پہنچی. جب زلیخا نے یہ سنا کہ یہ حسین و جمیل خوبصورت بچہ ہے جس کی سب تعریف کرتے ہیں، تو حضرت اپنے شوہر عزیز مصر سے کہا کہ کیوں نہ ہم اس بچے کو خرید لیں. تیسرا سفر، خرید لیں. اب جب خریدنے کے لیے عزیز مصر اپنی بیوی کے اصرار پہ گیا تو اپنی آدھی ملکت دے کر حضرت یوسف کو خریدا. اللہ، اپنی آدھی ملکت دے کر حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا. اب زلیخا شادی شدہ تھی. اس نے قرآن پاک میں آیا ہے کہ اس نے یہ کہا کہ ہمیں اولاد نہیں ہے، ہم یوسف کو بیٹے سے طریقے سے پالیں گے. اب حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے یہاں رہنے لگے. زلیخا کی نیت خراب ہوئی. ایک دن ایک بند کمرے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو پکڑنے کی کوشش کی اس نے. تو حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اللہ نبیوں کو پاک رکھتا ہے. آپ بھاگنے کی کوشش کیے اس کمرے سے تو پیچھے سے آپ کا پیوند مبارک پھٹ گیا، آپ کا کرتا مبارک پھٹ گیا کھینچنے میں. اب زلیخا نے کہا کہ اتنی بڑی قیمت لے کر ہم نے اس کو میں نے خریدوایا اور میرا تو ارادہ ہی یہی تھا، لیکن یہ ہاتھ میں نہیں آ رہا. تو اس نے کیا کیا، حضرت یوسف علیہ السلام کو بدنام کیا کہ معاذ اللہ رب العالمین، حضرت یوسف نے میرے ساتھ بدسلوکی کی ہے. اب یہ بادشاہ کے مار میں معاملہ پہنچا عزیز مصر کی بارگاہ میں. اب سب جمع ہوئے، لیکن اب اس واقعے کے پاس کوئی گواہ نہیں تھا، صرف یہ 2 لوگ ہی تھے. اب سچ کون بول رہا ہے کیسے پتا چلے؟ کیا یوسف علیہ السلام سچ ہے کہ زلیخا سچ بول رہی یا زلیخا جھوٹ بول رہی؟ تو پھر یہ فیصلہ ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو کرتا پھٹا ہے اسے دیکھا جائے. اگر آگے سے پھٹا ہوں گا تو زلیخا سچی ہے اور اگر پیچھے سے پھٹا ہوں گا تو زلیخا جھوٹی ہے. کیونکہ جب آدمی کسی سے بچ کر بھاگتا ہے اور پیچھے سے کوئی کھینچتا ہے تبھی پیچھے سے دامن پھٹے گا، ہے نا. تو جب کرتا مبارکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا گیا تو پیچھے سے کرتا پھٹا تھا اور یہ طے ہو گیا کہ زلیخا جھوٹی ہے. اب یہاں تو زلیخا بدنام ہوئی اور پورے مصر میں زلیخا کے چرچا ہونے لگے کہ ایک نوجوان لڑکے کی محبت میں فریب ہو گئی ہے، یہ ہے وہ ہے، تمام باتیں ہونے لگی. اب جن جن عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نہیں دیکھا تھا ان کی دعوت کی زلیخا نے اور سب کو بلایا، سب کو اچھی طرح کھانا کھلایا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو سجایا، تیار کیا اور ان کے ہاتھوں میں ایک ایک چھری اور لیمبو دے دیا اور کہا جب میں کہوں تب کاٹنا، جب میں کہوں تب کاٹنا. کہا ٹھیک ہے. اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو آواز دیا کہ باہر آئیے. اب پردے سے جیسے حضرت یوسف کا باہر آنا تھا، یہ عورتوں نے تو پہلی مرتبہ حسن یوسف کا دیدار کیا تھا تو دیکھتے ہی رہ گئے اور دیکھنے میں اتنی ماہ ہو گئی، اتنے کھو گئے کہ انہوں نے لیمبو ہٹ گیا اور اپنی انگلیوں کو کاٹ دی، انگلیوں کو کاٹ دیا، پتہ تک نہیں چلا. اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو واپس پردے کے اندر ڈال دیا، بھیج دیا
زلیخا نے۔ کچھ دیر کے بعد ان عورتوں کو احساس ہوا کہ ہم نے انگلیاں کاٹی ہیں لیمبو کی جگہ۔ اب یہاں سوچ و فکر کی یہ بات ہے کہ آدمی کو ایک چیوٹی کاٹتی ہے تو احساس ہوتا ہے نا احساس، لیکن یہ مئو کی بات تھی، کھو جانا، اس کے اندر گم جانا، اپنی لو میں نہ رہے، تب اسے پتہ نہیں چلتا ہے۔ اب میں آپ کو اپنی آپ کی لینگویج میں بتاؤں تو ہمارے جو نوجوان پب جی کھیلتے ہیں، گیم کھیلتے ہیں، آپ کتنی بھی آواز دے دو، چاہے ماں آواز دے رہی، باپ آواز دے رہا، استاد آواز دے رہا، یہاں تک کہ موجن صاحب حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آواز دے رہے ہیں، اس کے کانوں تک پہنچتی ہی نہیں ہے۔ پہنچتی ہے کیا؟ ارے بولیے نا، آج میں تھوڑا 5 منٹ آپ کا وقت زیادہ لے رہا ہوں، مجھے بھی سمجھ رہا ہے، لیکن مجھے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بتانا تھا، اس لیے تھوڑا وقت لیا ہے۔ ہوش رہتا ہے کہ نوجوان کو جب پبجی کے اندر وہ رہتا ہے، کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا۔ تو یہاں تو نبی کے حسن کو دیکھی تھی، حسن یوسف کو دیکھا تھا، اور اسی کی ترجمانی میرے امام بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشتے جنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ اور پھر یہ چرچا اور ہونے لگی، تو بادشاہ جو عزیز مصر تھا وہ پریشان ہوا کہ کبھی عورتیں انگلیاں کاٹ رہی ہے، کبھی زلیخا کے اوپر سے یہ باتیں آ رہی ہے، کہ یوسف کے لے کر کوئی نہ کوئی بات روزانہ آتی رہتی ہے۔ تو آپ نے عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا بغیر قصور کے۔ یہ چوتھا سفر یوسف شروع ہو رہا ہے۔ کنویں میں گئے، پھر بازار میں بکے، پھر یہ زلیخا کے محل میں آئے، پھر اب یہاں سے قید میں جیل میں جا رہے ہیں۔ 1 2 4 8 دن نہیں، 7 سال تک حضرت یوسف علیہ السلام قید بند رہے۔ اور وہاں آپ کے پاس 2 ساتھی تھے، اور ان ساتھیوں نے خواب دیکھا۔ وہ خواب انشاءاللہ کل بیان ہوگا، کیونکہ مجھے فرمائش بھی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ آپ مکمل، بھلے 2 دن لگے، اسے مکمل کیجئے تو بہتر رہے گا۔ تو لہٰذا انشاءاللہ تعالیٰ اس فرمائش کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام کی آگے کی زندگی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ زندگی نے وفا کیا تو کل بیان ہوں گی۔ آج کا آپ کو یاد رکھنا ہے، کل پہلے میں آپ سے پوچھوں گا، پھر آگے میں بولوں گا کہ کہاں تک میں نے سنایا ہے، تاکہ مجھے بھی پتہ چلے کہ میرا بولنا بیکار تو نہیں جا رہا۔ انشاءاللہ بیکار تو نہیں جائیں گا، ایک آدمی بھی سن لیں گا اور ایک آدمی بھی اگر عمل پیرا ہو جائے گا تو انشاءاللہ میرا آنا بھی مبارک ہے اور آپ کا سننا بھی مبارک رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی مبارک جمعۃ المبارکہ کی رات کی برکتوں سے ہم تمام کو مالا مال فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و توب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔